بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لک یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والبرہان الرشید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نہایت ہی محترم و معزز بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں، اور آج رات جو آ رہی ہے یہ ممکنہ شب قدر بھی ہو سکتی ہے، چونکہ طاق راتوں میں یہ برکت والی رات ہوتی ہے۔ ابھی مغرب کی اذان سے اس کا آغاز ہو جائے گا، اور اس سے قبل وقت افطار یہ بڑی برکت والا ٹائم ہوتا ہے۔ حدیث شریف کے مطابق اس میں اللہ تعالیٰ جتنے بھی روزے دار ہوتے ہیں اگر صدق دل سے اس کی بارگاہ میں دعا کریں تو اللہ ان کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ ساعتیں ہمیں میسر آ رہی ہیں۔ ہمارے برادر عزیز محترم علامہ قاری محمد فاروق احمد عطاری صاحب اور جامعہ مسجد رمضان کی جتنی بھی کمیٹی اور اہل محلہ ہیں، انہوں نے یہ درس قرآن شریف کا اہتمام کیا۔ میں دعا گو ہوں خالق کائنات ہم سب کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، صلو علی واجتہدوا بالدعاء۔ ابن ماجہ میں حدیث ہے، آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے لوگو تم سب سے پہلے میری ذات پر درود پاک پڑھا کرو اور اس کے بعد دعا صدق کے دل سے مانگا کرو، چونکہ درود پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اس واسطے درود پاک پڑھ کر دعا کی جائے تو قبولیت کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ جو میں نے آیہ کریمہ پڑھی ہے مشہور، اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے نازل کیا برکت والی رات میں۔ کس کو نازل کیا؟ قرآن مجید کو۔ اور اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتہ کہ یہ برکت والی رات کتنی برکت رکھتی ہے۔ اور پھر خود فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، فرمایا یہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب یہ قرآن مجید نازل ہونے کا ذکر فرمایا کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید تو 23 سالہ عرصے میں نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں نازل کیا گیا، تو پھر اس رات میں قرآن نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یاد رکھیں یہ جو رمضان شریف کی طاق راتوں میں برکت والی رات جس میں اللہ نے قرآن نازل کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر، یعنی لوح محفوظ، اس سے نیچے آپ دیکھیں تو سدرہ، پھر عرش، پھر 7واں آسمان، پھر چھٹا، پھر چوتھا، 5واں، چوتھا، تیسرا، دوسرا اور پہلا، یعنی وہاں سے اتنا سفر طے کر کے قرآن مجید پہلے آسمان پر نازل کیا گیا۔ یہ مطلب ہے رمضان میں قرآن نازل ہونے کا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں 23 سالہ عرصے میں قرآن مجید کو بھیجا گیا، وہ ہے آقا کریم کی طرف نازل کیے جانے کا مطلب، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں قرآن مجید نازل جب ہوا تھا تو پہلی آیت، پہلی وحی جب آئی تھی تو وہ یہ الحمدللہ رب العالمین نہیں تھی، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق یہ سورت تھی۔ اس کو کہتے ہیں قرآن مجید کا ترتیب نزول، یعنی نازل ہونے کی جو ترتیب ہے اس اعتبار سے اقرأ یہ پہلی وحی ہے۔ اور جب قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا، اور یہ ترتیب یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ صحابہ نے یا اہل بیت نے اپنی مرضی سے ترتیب دیا ہے، یہ نبی پاک نے اپنے زمانے میں خود ترتیب لگوا دی تھی۔ آپ صحاح کی حدیثیں پڑھ لیں، اس کے اندر نبی پاک نے فرمایا جب بھی کوئی آیت آتی تو جتنے کاتبان وحی ہوتے تھے میرے نبی پاک ان سے فرمایا کرتے تھے کہ یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو اور یہ آیت فلاں صورت میں رکھ دو، یعنی صورتوں کے نام بھی نبی پاک علیہ السلام نے بتا دیے تھے، اور یہ آیات رکھنے کی جو ترتیب تھی یہ بھی میرے نبی نے خود پہلے ارشاد فرما دی تھی۔
ہاں صحابہ کرام نے یہ کیا کہ قرآن کو کتابی شکل میں جمع کر کے اس کے 7 نسخے حضرت عثمان غنی نے بنوا کے 7 ریاستیں اس وقت اسلام کے زیر تسلط تھیں تو وہاں پر بھیج دیا تاکہ امت ایک لفظوں پر اور قراءت پر جمع ہو جائے. بس یہ صحابہ کرام نے کام کیا. تو قرآن مجید برہان رشید یہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے الحمد سے شروع ہوتا ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے یہ اقرا سے شروع ہوتا ہے. اب یہ تھی دوسری بات. اب تیسری بات بھی توجہ طلب ہے. اللہ نے فرمایا کہ جس رات میں یہ قرآن آیا یہ برکت والی رات ہے. مواہب اللہ دنیا میں امام قسطلانی نے بڑی پیاری بات لکھی ہے, توجہ کیجیے آپ کو بڑی سمجھ آئے گی. فرماتے جس رات یہ قرآن آیا یہ برکت والی رات ہے. اور یہیں سے آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے جو کہتے ہیں نسبت کوئی چیز نہیں ہوتی. فرمایا اس رات کو نسبت اگر قرآن سے ہو جائے تو یہ برکت والی ہو گئی ہے. سمجھ آ رہی نا, یہ نسبت کو سمجھنا چاہیے. دیکھیے یہ میرا کپڑا ہے, اس کو ہم نہیں چومتے, لیکن اگر اسی تھان کا کپڑا لے کر ہم قرآن مجید کے اوپر چڑھا کے غلاف بنا دے تو سارے ہی چومیں گے. دیکھیں نا یہ مسجد بنی ہوئی ہے, یہ اسی بھٹے کی اینٹیں ہوگی, اسی مستری نے بنایا جس نے ہمارا گھر بنایا. وہاں پر بھی یہی اینٹ, یہاں پر بھی, وہاں پر بھی وہ مستری, یہاں پر بھی. ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں زیادہ مہنگی ٹائل لگی ہوئی ہو, لیکن اس کے باوجود ہم جب وہاں جاتے ہیں تو جوتے پہن کے بلا تکلف جاتے ہیں, لیکن جب مسجد میں آتے ہیں تو باوضو ہو کے جوتے اتار کے بڑے احترام کے ساتھ آتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یہ نسبت کا فرق آ جاتا ہے. تو نسبت کی وجہ سے محبت بھی بڑھ جاتی ہے, ادب بھی بڑھ جاتا ہے, یہ یاد رکھ لیجئے. اور دیکھیں خانہ کعبے کو جب بتوں سے صاف کیا گیا, 307 بت تھے, سارے نکال پھینکے اور توڑ کے رکھ دیے, لیکن وہاں پر ایک پتھر ہے, بت نہیں تھا, پتھر تھا, کیونکہ اس کو کہا کہ یہاں بیچ میں لگا دو, یہ نشانی ہے. کیا ہے؟ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, فرمایا یہ مقام ابراہیم ہے, یہاں پر کھڑے ہو کر نماز پڑھو. بھائی سارے پتھروں کو نکال دیا تو اس کو بھی نکالو. فرمایا نہیں, نسبتوں کا فرق ہے. باقی پتھروں کا تعلق کافروں کے ساتھ تھا, ان کو نکال دیا گیا, اور اس کا تعلق ابراہیم کے قدموں کے ساتھ تھا. آپ سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو یہ نسبت, اسلام کے اندر نسبتوں کا بڑا احترام ہے اور ان کی بڑی اہمیت ہے جناب گرامی قدر حضرات. یہی وجہ ہے امام قسطلانی فرماتے ہیں اس رات میں جب قرآن آئے تو اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے یہ رات باقی راتوں سے افضل ہو گئی. فرمایا اگر قرآن کی نسبت اتنی ہے تو کیا قرآن والے کی نسبت کوئی شے نہیں ہے؟ اب وہ وہاں سے نقطہ دیتے ہیں کہ جب قرآن آئے تو تب بھی رات برکت والی ہے, اور جس 12 ربیع الاول کی رات قرآن والے نبی آئیں وہ 12 ربیع الاول بھی برکت والی. یہ مسئلہ آپ سمجھا رہے ہیں, اور یہ کئیوں کو سمجھ نہیں آتا جی میلاد ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے, میں کیا اس وجہ تو ہوتا آیا. گرامی قدر حضرات, تو کہنے کا مقصد یہ جو نسبتیں ہوتی ہیں نا, ان نسبتوں کا لحاظ, دھیان اور خیال رکھنا یہ انتہائی ضروری ہوتا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید نازل ہونے کی وجہ سے یہ رات برکت والی رات بن گئی. اچھا اس کو قدر والی کیوں کہتے ہیں؟ قدر کے 2 معنی ہیں. ایک قدر کا معنی ہوتا ہے عزت, منزلت, شرف, اور ایک قدر کا معنی ہوتا ہے مقدار, تعداد. اگر عزت کا معنی لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن آیا, یہ رات عزت والی بن گئی. اگر اس میں تعداد کو لیا جائے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کے 2 مطلب بنتے. ایک یہ کہ اللہ اتنا ثواب دیتا ہے کہ اس کی کوئی تعداد شمار نہیں کر سکتا ہے امت مصطفیٰ جب عبادت کرتی ہے. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں اتنے فرشتے آتے ہیں اس رات میں کہ ان فرشتوں کی تعداد کوئی شمار نہیں کر سکتا. یہ ہے شب قدر کہنے کی وجہ جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام, آپ کی جانب اللہ رب العزت نے وحی فرمایا کہ اے موسیٰ ہم نے امت مصطفیٰ کو 2 نور عطا کیے ہیں جو انہیں 2 اندھیروں سے نکال لیں گے. تو پوچھا حضور اللہ کی بارگاہ میں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے باری تعالیٰ وہ کون سے 2 نور ہیں جو امت مصطفیٰ کو ملے جو 2 اندھیروں سے نکالیں گے؟ فرمایا پہلا نور رمضان کا نور ہے اور دوسرا نور قرآن کا نور ہے. یہ 2 نور ہیں. اندھیرے کون سے ہیں جن سے نکالے گا؟ فرمایا پہلا اندھیرا قبر کا اندھیرا ہے اور دوسرا اندھیرا حشر کا اندھیرا ہے. فرمایا جو قرآن اور رمضان سے محبت کر لے گا ہم قبر والے اندھیرے سے بھی نکال دیں گے اور حشر والے اندھیرے سے بھی نکال دیں گے. یہ قرآن اور رمضان یہ ایسی مطابقت رکھتا ہے. بلکہ مستدرک للحاکم میں حدیث شریف موجود ہے, آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ. فرمایا لوگو یہ جو قرآن اور رمضان ہے یہ قیامت والے دن آ کے تمہاری شفاعت کریں گے. حدیث شریف میں ہے یہ قرآن آ کے کہے گا باری تعالیٰ جب لوگ سو جاتے تھے تو یہ اٹھ کر میری تلاوت کیا کرتا تھا, یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا تھا. اور یہ روزہ کہے گا باری تعالیٰ جب لوگ خواہشات سے کھایا کرتے تھے
تو یہ تیرا حکم سمجھ کر میرا احترام کرتا تھا اور یہ روزہ رکھ کر سارا دن تجھے راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اللہ فرمائے گا اے قرآن تیری بھی شفاعت قبول کر لی، اے رمضان تیری بھی شفاعت قبول کر لی، جاؤ اس بندے کو جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ اس واسطے رمضان اور قرآن اس کی تو آپس میں مطابقت ہی بہت زیادہ ہے۔ تو ہمارے پاس موقع ہے، یہ آخری ایام ہیں، ان کے اندر تھوڑا محنت زیادہ ہونی چاہیے۔ وجہ یہ ہے، آپ دیکھیں بچوں کے جب پیپر ہوتے ہیں نا، ایگزام آ جائیں، تو جب آخری 2-3 دن ہوتی ہیں تو اے سیانے کہتے ہیں بھی انہاں دیاں نینداں اڑ جاندیاں نے، یہ زیادہ تیاری شروع کر دیتے ہیں، بلکہ آخری رات تو ساری رات بیٹھے رہتے ہیں کہ میں نہ ایک باری نظر پھیر لواں۔ پھر ظاہر سی بات ہے وہ جب محنت کرتا ہے نا تو اس کی محنت کا اسے صلہ ملتا ہے، وہ کامیاب ہو ہی جاتا ہے، اس کی محنت کا اس کو صلہ مل جاتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو کامیابی ہوتی ہے، بندہ محنت کرے نا تو وہ کامیابی ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ تو یہ آخری ایام ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق جس کو رمضان ملا وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا، فرمایا وہ بدبخت ہو گیا۔ تو ہمیں بدبختی سے بچنا چاہیے، کس انداز میں؟ کہ ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ یقین کیجیے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی سی محنت بھی کی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کی خدمت میں۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک مرتبہ تشریف فرما تھے، ایک قیدی آپ کے سامنے لایا گیا، اس کی ماں تلاش کر رہی تھی اس قیدی کو اور بڑی پریشان تھی کہ میرا بچہ نہیں مل رہا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ بچہ کسی نے قید کیا تھا، آج یہ حضور کی بارگاہ پیش کر دیا گیا، تو وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بچے کو سینے سے لگا کے اس نے رونا شروع کر دیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صحابہ یہ منظر دیکھ رہے ہو؟ جی ہاں حضور دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیسا لگا؟ حضور بڑی محبت ہے اس ماں کی اپنے بچے کے ساتھ۔ فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، ہمیں بتایا گیا ہے کہ تم نے اپنے رب کی رحمت پر یقین کیسے رکھنا ہے، اپنے رب سے محبت کیسے کرنی ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا اظہار بندے کے لیے ایسے کرتا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے سن کے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے بندو میں نے اپنے حقوق تمہیں معاف کر دیے ہیں، بس تم آپس میں جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں وہ معاف کروا لو اور وہ رہی جنت اور جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ان بندوں سے محبت۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت اور اللہ تعالیٰ کی اس محبت سے جو وہ اپنے بندے سے کرتا ہے اس سے فائدہ اٹھائیں۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے ایک ہے تمہاری اپنے ماں باپ سے محبت، تم میرے ذکر سے اس سے بھی زیادہ محبت کرو۔ فرمایا فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، فرمایا تم اپنے رب کا ذکر کرو، کتنا؟ فرمایا جتنا ماں باپ کا کرتے ہو نا اس سے زیادہ محبت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کرو، اپنے رب سے محبت کرو۔ اور یہ حدیث شریف میں ہے، شعب الایمان شریف کی ایک طویل عزیز ہے، اس کا ایک حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا رمضان شریف میں 2 کام ہیں، فرمایا وہ کرتے رہنا اللہ راضی ہوگا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اسی حدیث کا اگلا جملہ فرمایا 2 کام ہیں اے بندے کبھی غافل نہ ہونا، جب تم یہ کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سے 2 کام ہیں جن کو ہم کریں تو اللہ خوش ہوگا؟ فرمایا سب سے پہلے رمضان کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہنا، یہ حدیث شریف میں ہے۔ اور کون سا ذکر؟ نبی پاک نے فرمایا لا الہ الا اللہ، یہ ذکر کرتے رہنا، یہ شعب الایمان شریف میں حدیث موجود ہے۔ اور بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، فرمایا بہترین ذکر یہ ہے، سب سے افضل ذکر کہ بندہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر کرتا رہے، یہ سب سے افضل ذکر ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا۔ تو رمضان شریف میں ایک یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرنا، فرمایا اس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز نبی پاک علیہ السلام فرماتے استغفر اللہ، یہ تسبیح کرتے رہنا، فرمایا یہ رمضان شریف میں جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے۔ بلکہ آپ کو حدیث سناؤں، نبی پاک فرماتے ہیں من لازم الاستغفار، فرمایا جو بندہ اپنے اوپر استغفار کو لازم کر لیتا ہے، یعنی استغفر اللہ کی تسبیح پڑھتا رہتا ہے چلتے پھرتے، فرما اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ فرج اللہ من کل ہم و غم، فرما اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے بھی نکال دیتا ہے اور ہر غم بھی اللہ اسے دور کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، فرمایا رزق تو اللہ اس بندے کو وہاں سے دیتا ہے کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اللہ پھر بھی اس کو رزق عطا فرما رہا ہوتا ہے۔ یہ ہے استغفر اللہ کی تسبیح کرنے کا فائدہ۔
بلکہ اگر آپ توجہ کریں تو ایک حدیث اور سناؤں آپ حضرات کو، غور سے سنیے گا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، فرمایا مبارک ہو جنت کی اس بندے کو جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ کی کثرت ہوگی۔ کیا بات ہے، حدیث شریف، فرمایا مبارک ہو اس بندے کو جنت کی جس کے نامہ اعمال میں استغفر اللہ کی کثرت ہوگی۔ اور یہاں پر بات نہیں، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث سنیے گا، فرمایا کہ جب کوئی بندہ سچی توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر کیسے فضل کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور کیسے معاف کرتا ہے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے معاف کرتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہوتا ہے۔ ہاں حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، فرمایا گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں یہ بھی موجود ہے، اب یہ بات بڑی سننے والی ہے، آپ کو مزہ آئے گا سن کے۔ شیطان کو جب اللہ نے اپنی بارگاہ سے مردود کر کے نکالا نا، تو شیطان نے کہا باری تعالیٰ قیامت کی صبح تک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے فرمایا جا جڑی ہوں کر لے، ذرا غور سے سنیے، جا جڑی ہوں کر لے۔ اس نے کہا میں تیرے بندوں کو تب تک گمراہ کروں گا جب تک ان کے جسموں میں سانس رہے گی۔ اور فرمایا جا یہ بھی کر لے۔ ہوتا ہے نا چیلنج کو کرے دشمن تو بندہ کہتا ہے چل بھائی کر لے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا تم ہی کر لے شیطان، جو ہوں تیرے کو۔ لیکن آگے جو اللہ نے فرمایا، یہ بات سن کے آپ کے دل و دماغ میں ٹھنڈ پہنچے گی، آپ کو مزہ آئے گا۔ اللہ نے فرمایا شیطان تو بھی سن لے، اگر تو میرے بندوں کو قیامت کے دن تک اور آخری سانس تک گمراہ کرے گا نا، اگر میرا بندہ بھی آخری سانس تک توبہ کرتا رہے گا تو میں بھی اسے معاف کرتا رہوں گا۔ کیسی پیاری حدیث شریف ہے، یعنی شیطان دا اوتھے ہی منہ پن کے رکھ چھڑیا۔ اور یاد رکھو یہ شیطان دا ہونا بھی ضروری سی پایا نا، کسی بول چ نہ رہا جے، اے نہ ہوندا تے آپاں بھی کو رب دے سامنے انج تے نہیں سی نہ رونا۔ ہاں میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، یہ آج جو ہم اللہ کی بارگاہ میں روتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، تمنائیں کرتے ہیں، وہ اس سے شیطان سڑتا ہے، جلتا ہے، مرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کسی طرح ان بندوں کو روکو کہ یہ توبہ نہ کریں، یہ اللہ کو سجدہ نہ کریں، وہ بڑا مرتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بندے کو جب اللہ توفیق دیتا ہے، یہ بندہ آپ کے رب کی بارگاہ میں آ جاتا ہے، اللہ شیطان نو بھی ساڑدا ہے تے بندے نو معاف بھی کر چھڑدا ہے۔ فقیہ ابو الحسن سمرقندری نے کہا حضرت ابن عباس سے روایت منقول ہے، میں کو گپ نہیں سنا رہا، فرمایا جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے، توجہ ہے حضرات آپ کی، اس وقت اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال کے اندر ایک تو نیکیاں لکھ دیتا ہے، جو بائیں جانب کے نامہ اعمال میں گناہ ہوتے ہیں اللہ مٹا دیتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تیسری بات، اللہ ہاتھوں کو بھی بھلا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے، جس زمین کے خطے پر گناہ کیا اللہ اسے بھی مٹا دیتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہاں تک کہ فرشتوں کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتا ہے جب میں نے بندے کو معاف ہی کر دیا تو اب اسے شرمسار نہیں ہونے دوں گا۔ سمجھ آ رہی میری بات کی؟ اب اس کو ہم شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ دیکھو گناہ مٹانے کے دو طریقے ہیں نا، ایک آج کل آپ بھی دیکھتے ہیں مٹانے کے دو طریقے ہوتے ہیں کسی بھی چیز کو، ایک ہوتا ہے کٹنگ کرنا، جنہوں آپ پنجابی کہنے کوچا مارنا، کٹنگ کر دینا کوچا، ایک یہ ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ریموور پھیر دینا۔ ٹھیک ہے، ریموور۔ اللہ تعالیٰ وہ کٹنگ والا معاملہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی معافی کا قلم یوں پھیرتا ہے جیسے ریموور کے بعد کچھ نہیں نظر آتا، جب اللہ معاف کرتا ہے تو پھر بھی وہاں کچھ بھی نظر نہیں آتا ہے۔ اب سمجھ آئی ہے؟ تو ہم سب کو چاہیے کہ رمضان شریف کی ان ساعتوں کے اندر اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں اور استغفار کی کثرت کرتے رہیں۔ اور احادیث تو اس پر بہت ہیں، میں تھوڑا سا مضمون کو آگے لے کے چلنا چاہتا ہوں۔ دوسری بات، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں وہ رمضان شریف میں کرنا جن سے تم کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ پہلی چیز فرمایا اپنے رب سے جنت مانگتے رہنا، کبھی غافل نہ ہونا۔ اور دوسری چیز فرمایا اپنے رب سے جہنم کی پناہ مانگتے رہنا، کبھی غافل نہ ہونا۔ یعنی اتنا پر امید نہ ہو کے بیٹھ جانا کہ میں روزے رکھ لے، میں فلانے نو سحری افطاری کرا چھڈی ہے، میں حج جمرہ کر رہا ہوں، بس پچھلے بخشے گئے ہوں مڈوں سڈوں، نہیں، ایسے کبھی مطمئن نہ ہونا۔ ہر دم اپنے رب سے جنت کو طلب کرتے رہنا، اور ہر دم اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہنا، اور اللہ سے جہنم کی پناہ مانگتے رہنا، کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سر سجدے میں رکھ کر اپنے رب سے جنت مانگا کرتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ لیکن آج ہمارے کئی لوگ نا یہ تھوڑا سا جری ہو گئے، ہمارے سٹیجوں پر کئی بندے ایسے آ گئے، آج جہنم میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا۔ میں کہا ایڈا ہی تکڑا ہے،
ہے میرا پتر ہے ایڈا ہی تکڑا ہو گیا ہے. اور بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں مجھے دیکھ کر تو جہنم کو بھی پسینہ آئے گا. میں کیا بلے اے منہ تینوں دیکھ کے خدا کا خوف کر یار. اپنے آپ کو اتنا جری اور اپنے آپ کو اتنا جگہ مت سمجھے. تو اتنا نہیں ہے. جب اللہ کے نبی اس کے خوف سے ڈرتے ہیں تو ہم کس باغ کی مولی ہیں بھائی جان. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی. ہم سب کو ہر دم اللہ کا خوف اپنے دل میں رکھنا چاہیے. تو بات دور نہ چلی جائے. عرض یہ کر رہا ہوں رمضان شریف کی یہ مقدس ساعتیں ہیں, ان کا فائدہ اٹھائیے. اور بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں. یہ میرا خیال ہے آج کی رات ہے اور کل کی رات رمضان کی ہمیں میسر آئے گی. کل چاند نظر آتا ہے, پرسوں آتا ہے, کیا ہوتا ہے یہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال جب بھی ہو جائے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان تھوڑی سی محنت کر لیں. اللہ تعالی ہمیں برکت عطا فرما دے گا. اب آ جائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید اور رمضان کا جو جوڑ بنایا ہے وہ کیا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا ہدی للمتقین. یہ قرآن ہمیشہ متقی اور پرہیزگار بندے کو ہدایت دیتا ہے. اور رمضان کے بارے میں کیا فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا ہم نے تمہارے اوپر روزے اس لیے فرض کیے کہ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے. اب دیکھو قرآن بھی تقوی والے کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے اور جو روزہ ہے وہ بندے کے دل میں تقوی کو کنیکٹ کر دیتا ہے. تو یہ قرآن اور رمضان کا جوڑا ہے. یہی وجہ ہے قرآن نازل بھی رمضان میں ہوا, تلاوت بھی زیادہ اس کی رمضان میں ہوتی ہے, قرآن قرات میں بھی زیادہ اسی رمضان میں پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن اور رمضان شفاعت بھی کرتے ہیں. یہ قرآن اور رمضان نور بھی ہیں. یہ قرآن اور رمضان متقی دل کے اندر آ کر ہدایت بھی عطا فرما دیتے ہیں. تو اس واسطے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان شریف اور قرآن مجید ان کا جو جوڑ ہے اس سے ہم برکت کو حاصل کر لیں. اور یاد رکھیے جب قرآن مجید پڑھے نا, جیسے 27ویں شب یہاں بھی قرآن ختم ہوا ہوگا, یقیناً ہوا ہے ختم قرآن, آپ سب کو مبارک ہو, اور جنہوں نے سنا ہے آپ کو ڈبل مبارک ہو. سنا کریں قرآن مجید. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مع کل ختمۃ القرآن دعوۃ مستجابۃ. فرمایا جب بھی قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ بندے کو ایک گولڈن چانس دیتا ہے, اور وہ کیا ہے. فرمایا ایک دعا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے کہ جو مرضی مانگ لے میں عطا فرما دوں گا. قرآن مجید جب بھی ختم کریں, آپ ناظرہ کریں, آپ زبانی کریں, آپ گھر میں کریں, آپ جہاں بیٹھ کے قرآن مجید جب آپ کا مکمل ہو جائے اس کے بعد ایک قبول دعا کا چانس دیا جاتا ہے. وہ بندے پر منحصر ہے کہ وہ کیا مانگتا ہے. تو ہم سب کو چاہیے, علماء فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے یہ کہا نا کہ یا اللہ مجھے سعادت مندی عطا کر دے, تو فرمایا سمجھو اس نے سب کچھ مانگ لیا ہے. اس نے جزاک اللہ اس نے دنیا بھی مانگ لی ہے اور اس نے آخرت بھی مانگ لی ہے. تو اس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں جب قرآن مجید کا ختم ہو تو ختم قرآن کے بعد اپنے رب سے دعا ضرور طلب کرے. اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ. فرمایا لوگو جو بندہ بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اس کو اللہ اتنا ثواب دیتا ہے جتنا سب لوگوں کے سامنے خیرات کرنے والے کو ثواب ملتا ہے. اور جو بندہ آہستہ آہستہ قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے اتنا ثواب دیتا ہے جتنا چھپ چھپ کر صدقہ کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرما دیتا ہے. اور نبی پاک نے فرمایا ان القرآن مأدبۃ اللہ. فرمایا لوگوں یہ قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے ایک دسترخوان ہے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ قرآن بھی دسترخوان ہے. یہ سنیے ذرا, مستدرک میں روایت موجود ہے. فرمایا قرآن اللہ کے دسترخوانوں میں سے یہ ایک دسترخوان ہے. کیا مطلب؟ فرمایا فَأَقْبِلُوهُ مَسْتَطَعْتُمْ, اس دسترخوان پر آؤ اور اپنے حصے کا کچھ کھا لیا کرو. اب آپ کہیں گے قرآن کے پاس آ کے ہم کیا کھائیں, اس کا کیا مطلب ہے؟ میرے بھائی علماء نے اس کی تشریح یہ لکھی ہے, انسان کا ایک ہے جسم اور ایک اس کے اندر ہے روح. جسم اللہ نے 4 چیزوں سے بنایا, اس کو علماء کی زبان میں عناصر اربعہ کہتے ہیں. آگ, پانی, ہوا, مٹی, یہ 4 چیزوں سے بنا ہے. یہ چاروں چیزیں زمین سے مل جاتی ہیں تو اس سے جسم کی گروتھ کے لیے جو جو چیزیں تھیں وہ اللہ نے زمین پر رکھ دیں. وہ اناج کی صورت میں ہو, پانی اور فروٹ کی صورت میں ہو, موسم کی صورت میں XYZ کچھ بھی ہو, جسم بنایا یہاں سے ہے تو اس کی نشو و نما کے لیے, گروتھ کے لیے جو کوئی تھی وہ بھی اللہ نے زمین سے ہی چیزیں پیدا کر دیں. لیکن جو روح تھی نا, روح وہ اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجی ہے, اور روح کی جو غذا ہے وہ بھی اللہ نے اپنی بارگاہ سے بھیجی ہے, اور روح کی غذا رب کا قرآن ہے. یہ مطلب ہے کہ قرآن دسترخوان ہے, اس پر آ کے کچھ کھاؤ. کیا مطلب؟
فرمایا جب تم روٹی کھاتے ہو تمہارا جسم تکڑا ہو جاتا ہے، جب قرآن پڑھتے ہو تمہاری روح کی غذا مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ مطلب ہے اس کا۔ تو قرآن مجید برہان رشید یہ ہمارے روح کی غذا کو مکمل کرتا ہے۔ تو اس واسطے فرمایا قرآن دسترخوان ہے، اس پر آؤ اور اپنے حصے کا کھاؤ، یعنی اپنی روح کو کچھ نہ کچھ سیراب کرو۔ بلکہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آقا کریم فرماتے ہیں اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، فرمایا لوگو جب تم جنت کی کیاریوں میں سے گزرتے ہو تو کچھ کھا لیا کرو۔ یہ صحیح ستہ میں حدیث موجود ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سی جنت کی کیاریاں ہیں؟ دو چیزیں میرے نبی نے بیان فرمائی۔ نمبر ایک فرمایا مجالس الذکر، فرمایا جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہو وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے، سمجھ آئی؟ اور دوسری بات فرمایا المساجد، یہ جو مسجدیں ہوتی ہیں یہ بھی جنت کی کیاریاں ہوتی ہیں۔ اور یہاں آؤ اور کچھ کھاؤ، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا اگر ذکر کی محفل ہو یا مسجد ہو تو فرمایا وہاں بیٹھ کر کچھ دیر عبادت کر لیا کرو، سمجھ لو تم نے اپنی روح کو جنت کا کھانا کھلا لیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے میرے عزیز میرے بھائی، کہنے کا مقصد یہ ہے آقا کریم نے فرمایا قرآن مجید اللہ کا دسترخوان ہے، اس کے پاس آؤ اور اپنے حصے کا کھایا کرو۔ اور فرمایا فیہ الہدی والنور والشفاء لا تنقضی عجائبہ، فرمایا اس میں ہدایت بھی ہے، قرآن میں نور بھی ہے، قرآن میں شفا بھی ہے، اور فرمایا قیامت کی صبح تک قرآن اپنی برکتیں ظاہر کرتا رہے گا۔ قرآن کی برکت کبھی کم نہیں ہو سکتی، یہ قیامت کی صبح تک قرآن کی برکت ظاہر ہوتی رہے گی۔ اب قرآن کی سب سے بڑی برکت کیا ہے؟ توجہ ہے حضرات، تو سنا دوں آپ حضرات کو۔ قرآن کی سب سے بڑی برکت یہ ہے اس قرآن مجید کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا ہے، سب سے بڑی برکت یہ ہے۔ دوسری برکت یہ ہے اس قرآن کے مد مقابل کوئی کتاب نہیں آ سکی ہے۔ تیسری برکت کیا ہے؟ یہ قرآن وہ کتاب ہے جو مسلمانوں کے بچوں کے سینوں میں بھی اتر جاتی ہے، لیکن پہلی امت کوئی بھی کسی نبی کا کوئی امتی اپنے نبی کی کتاب کو نہیں یاد کر سکا۔ یہ اعزاز ملا ہے تو آقا کریم علیہ السلام کی امت کو یہ اعزاز ملا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کچھ صورتیں بھی یاد ہیں، تمہاری بھی خوش نصیبی کم نہیں ہے، تم بھی وہ خوش نصیب ہو جن کے دلوں کے اندر یہ نور موجود ہے، اور اس قرآن کو نور کہا گیا ہے، یاد رکھ لیجئے۔ اور قرآن مجید برہان رشید کی برکت یہ ہے، اب توجہ سے سنیے گا، جو قرآن مجید پڑھتا اور پڑھاتا ہے اس کے بارے میں فرمائے گا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں بہترین بندہ وہ ہے۔ ہمارے یہاں بہترین کون ہے؟ نوکری والا۔ بہترین کون ہے؟ فیکٹری والا۔ بہترین کون ہے؟ جہاں انگلینڈ دا ویزا لگ جائے، اور نہیں ہو پایا کوئی بہترین شہترین نہیں، بہترین وہ ہے جسے میرے مصطفیٰ بہترین کہیں گے۔ فرمایا قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا یہ سب سے بہترین ہے، یہ قرآن کی برکت ہے۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں، قرآن کی ایک برکت یہ ہے، قرآن مجید برہان رشید کی جو خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کبھی بھی اسے مفلس اور غریب نہیں ہونے دیتا۔ ہاں یاد رکھو، کبھی وہ مفلس اور غریب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھیں یہ جتنے بھی قرآن کی خدمت کرنے والے لوگ، نمازیں پڑھانے والے، جمعہ پڑھانے والے یا آئمہ حضرات ہوتے ہیں، آپ نے ان میں سے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کو شوگر ہوگا، بلڈ پریشر ہوگا، نشے دیاں گولیاں کھا کے سون گے تے جناب اپنیاں تنخواہاں واسطے اے جناب لیے احتجاج کرن گے تو روڈ بلا کرن گے، ساڑیاں تنخواہاں وداؤ فلانا ٹمکانا، آپ کو یہ طبقہ نظر نہیں آئے گا۔ حالانکہ تنخواہ کتنی آپ دیتے ہیں یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اس کے باوجود ان کے چہرے پر ایک اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، نور ہوتا ہے۔ بات ٹھیک ہے، اچھا بچے بھی آپ لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں، آپ کے تو کسی کے 2 کسی کے 3، حد کو 4 والا بندہ ہوئے تے الحمدللہ مولویاں دے ادھی درجن، پونی درجن، پوری درجن، گل ہی کوئی نہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے، سبحان اللہ تو کہہ لو نا یار، ہوتا ہے نا ایسا۔ لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں اللہ کی رحمت ہے، وہ اولاد کی پریشانی ہوتی ہے، لیکن یہ جو عالم حافظ ہوتے ہیں ان کی اولاد کے سبب بھی میرا رب لگا دیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی برکت ہے میرے بھائی۔ تو قرآن مجید کی برکات کو دیکھیے بھی، سمیٹیے بھی، اور اس پر عمل بھی فرمائیے۔ حضرات جو میں بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا، اب یہ حدیث دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا، یہ مستدرک کتاب التلاوت میں حدیث موجود ہے۔ توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو، میں توجہ بار بار پتہ کیوں کہتا ہوں، ایک تو میری کلاس میں بیٹھنے کی عادت ہے تو ہم بار بار کہتے ہیں مڑے توجہ ہے جناب، ایک تو ہماری عادت بنی ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ہے خاص بات ہو نا تو توجہ ضرور کرنی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی دنیا کے اندر عورت گانا گاتی ہے اور ڈانس کرتی ہے، ناچتی ہے، کمینی عورت، یاد رکھ لیجئے،
تو فرمایا دنیا دار اس کے اوپر بڑا پیسہ پھینکتے ہیں. اے ہن دسو بھی یہ اسی آکھیا ہے؟ یہ نبی پاک نے فرمایا. فرمایا دنیا دار اور کمینی عورت جب گانا گائے ناچے اور دنیا دار اس پہ پیسہ پھینکیں. فرمایا قرآن والوں کبھی پریشان نہیں ہونا. کیوں؟ فرمایا جب تم قرآن پڑھتے ہو تو اللہ کروڑوں درجے بڑھ کر تمہارے اوپر اپنی رحمت کو نازل فرماتا ہے. اب دیکھ لو سارا نقشہ میرے نبی نے کھینچ کے رکھ دیا ہے. پنجابی کے اندر واٹ کڈ کے رکھ دیتے. حالانکہ 2 لائنوں میں یہ حدیث مکمل ہے, صرف 2 لائنوں میں, اور ساری بات پہلے ہی بتا دی نبی پاک نے کہ دنیا میں ایسا ہوگا, عورتیں آئیں گی, گانے گائیں گی, ناچے گی اور دنیا دار پیسے پھینکیں گے. یقین کرو لوگ بتاتے اتنے پیسے پھینکتے ہیں, کنجریاں دے پیسے دے تھلے, پیراں دے تھلے پیسے پاڑ جاندے نے, رولدے رہندے نے. اتنا پیسہ کنجر پھینکتے ہیں معذرت کے ساتھ. اس کے علاوہ کوئی لفظ ہی نہیں میں ہوں کیڑا بولا, نہیں توجہ فرما رہے. اتنا پیسہ ان بازاری عورتوں پر پھینکا جاتا ہے. لیکن جب مسجد کی بات آ جائے حالات نہیں ٹھیک, میں کہا تیرے نہیں ہونے, مسجد والے پاسے نہیں ہونے, مدرسے والے پاسے. اب عید کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہے, مولوی صاحب کی خدمت کرنی ہے, لیکن آپ کے سامنے ہیں لوگ آؤندے ہی ہو جلے رکوع چندے سلام پھیرے تے دوڑ گئے کتے 1000 روپیہ نہ دینا پہ جائے. حالانکہ یہ ایک محبت کا ایک جذبہ ہے, اس کے ساتھ مسلمان خدمت کرتے ہیں. اگر آپ نے بھی کر لیا تو آپ کا کچھ بھی نہیں جائے گا. بھائی سجے کھبے ویکھن لا پیو خیر تے ہے, میں مولویاں دی بہت ہی سیڈ نہیں لیندا, بس سبحان اللہ تے آکھو نا یار, مسئلہ تو سمجھانا ہے نا. تو کہہ یہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں میرے عزیز میرے بھائی, قرآن مجید برہان رشید جب بندہ پڑھتا ہے تو بندے کے اوپر انوار و تجلیات اتنے نازل ہوتے ہیں کہ بندے کی توجہ پیسے کی جانب جاتی ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سبب لگا دیتا ہے, مہربانی فرما دیتا ہے. تو کیا میں امید کروں کہ ہم قرآن کی طرف توجہ فرمائیں گے؟ یقین کیجیے ہم جتنے بیٹھے ہیں نا, میں نہیں کہتا ہاتھ کھڑے کیجیے, لیکن دل میں نا ایک سوال ضرور ہے, میں آپ سے کرنا چاہوں گا, اور آپ نے دل میں سن کے دل میں ہی جواب دینا ہے. اگر ہم نے اس رمضان میں بھی قرآن نہیں پڑھا مکمل, رمضان تو گزر گیا, کیا کیا ہے پھر ہم نے؟ غفلت میں گزارا ہے. قرآن مجید برہان رشید کو پڑھنا چاہیے تھا, ہمارے پاس گولڈن چانس تھا کہ ہم قرآن مجید پڑھ لیتے. ویسے تو ایک رمضان شریف میں قرآن پڑھو اور ایک اس کے بعد جب پورا سال ہو سارا سال قرآن کی روزانہ زیارت کرتے رہیے. یہ مسجد کی الماریوں میں کئی قرآن تشریف فرما جن کو سال سال کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا. قرآن مجید کھول کے پڑھا کرو. بلکہ کئی گھروں میں تشریف فرما قرآن ایسے ہیں جن کو کھولنے والا کوئی نہیں ہوتا, قرآن مجید پڑھا کریں. گرامی قدر حضرات, اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں قرآن کی تعلیمات پر ہمارا عمل بھی ہو جائے تو سبحان اللہ یہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. میں یہاں پر بزرگ بیٹھے ہیں, بزرگوں کے لیے بھی ایک بات بتاؤں. نوجوانوں, ان بزرگوں کا حیا کیا کرو. حدیث شریف کا مفہوم ہے اگر بوڑھے اور بچے, اور ایک روایت میں جانوروں کا لفظ بھی ہے, بوڑھے بچے اور جانور, یہ مختلف حدیثوں میں مفہوم ملتا ہے. اگر نہ ہوتے تو اللہ تم پر کبھی رحمت کی بارش نہ برساتا. یہ جتنی برکتیں تمہیں مل رہی ہیں یہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے مل رہی ہیں. یہ جو سفید داڑیوں والے تمہارے بزرگ ہیں نا, اگر کسی کی داڑھی سفید نہ بھی ہوئی ہے تمہارے گھر میں بڑا ہے تو وہ تمہارا بزرگ ہی ہے. ٹھیک ہے, والدین ہیں, دادا دادی ہیں, نانا نانی, ہمارے خاندان کے جو بڑے لوگ ہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں. ان کا ادب و احترام اور حیا ضروری ہے, اور ان کے لیے بھی کچھ پیغام ہے. آئیے آپ کو حدیث سناؤں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, چوکڑی مار کے بیٹھی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا, اور یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. فقیہ ابو العلا سمرقندی نے تنبیہ الغافلین میں لکھا, حضرت عمر بن خطاب گئے نبی پاک کی بارگاہ میں, دیکھا تو میرے آقا کریم علیہ السلام آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے, آپ رو رہے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام سے حضرت عمر بن خطاب نے عرض کی, اے میرے آقا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ غور سے سنیے گا حدیث. نبی پاک نے فرمایا ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے آ کے مجھے بتایا, اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ کا کلمہ پڑھنے والا جب بوڑھا ہو جاتا ہے, بوڑھا ہونے کے بعد جب وہ فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ اسے عذاب دے کیونکہ وہ بوڑھا ہوتا ہے. فرمایا جب کوئی بندہ بڑھاپے کے عالم میں فوت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے. اور نوجوانوں, یہ بزرگ وہ ہیں جن کا حیا میرا رب بھی کرتا ہے, ہمیں بھی حیا کرنا چاہیے. آج یہ حیا ہمارے معاشرے سے نکل رہا ہے. ایک رسے سارے نو بننی آؤندے ہو. نوجوانوں خدا کا خوف کرو. ایک کمیٹی جے پاؤندے پے جدو تہاڈی نکلنی تسی بہت تنگ ہونا ہے. آگے آنے والے دور میں جو اولادیں آ رہی ہیں نا لگ پتا جائے گا. اس واسطے اپنے بزرگوں کا حیا کرو. یہ مکافات عمل ہے, تلک الایام نداولھا بین الناس, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اللہ کے دن ہیں یہ بدلتے رہتے ہیں, یہ تمہیں دیکھنے پڑ سکتے ہیں. اللہ کرے اولادیں اچھی ہی نکلیں,
आमीन तो कह लो ना। लेकिन अगर हमने अंधेर मचाए रखा और फिर हमारी औलाद बिगड़ गई तो फिर कंधा च टकरा मार मार के रोवोगे तो पूछने वाला कोई नहीं होएगा। आज अपने माँ बाप की इज्जत, तौकीर और एहतराम जरूर करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम से हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो इस बात पर आप रो क्यों रहे हैं? फरमाया, रो इसलिए रहा हूं। अब ये बुजुर्गों के लिए पैगाम है। फरमाया, अल्लाह ताला अगर इन बुजुर्गों का हया करता है तो इन बुजुर्गों को भी चाहिए वो अल्लाह से हया कर लें। अल्लाहु अकबर। इन बुजुर्गों को चाहिए अल्लाह से हया कर लें। अब इसकी शरह में पता क्या लिखा हुआ है? फरमाया, देखिए, एक बंदा होता है बच्चा, पता तो किसी को भी नहीं ना कि कब फौत हो जाना है, लेकिन बच्चा होता है तो उम्मीद एक होती है कि ये बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता है उम्मीद है जवान हो जाएगा, जवान है उम्मीद होती है इसकी शादी हो जाएगी, उम्मीद होती है ये बूढ़ा हो जाएगा। अब बूढ़े होने के बाद क्या उम्मीद होती है? कि फिर जवान होएगा? एक ही, आगे कब्र है। यही होता है। फरमाया, जब फसल तैयार हो जाए, हुण कणकां तैयार ने ना, वेखो किनियां दुआवां कराउंदे जे, कारी साहब दुआ करिया जे, अल्लाह सानू कणकां चुक लैण दे, मींह ना आवे, हैं ज़ाला बारी ना होवे, ऐ जी नेरियां ना आउण, कराते हैं ना दुआएं मेरे भाई। क्यों? फसल तैयार हो गई है। जिमीदार कभी गाफिल नहीं रहता। इसकी शरह में लिखा हुआ है, ऐ बुजुर्ग, जब तू बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, अब समझ ले तेरी जिंदगी की फसल तैयार हो चुकी है। अगर फसल तैयार होगी तो अब गाफिल ना हो, अब अपने रब के जिक्र और फिक्र में अपनी जिंदगी को बसर कर। और जब बूढ़े होकर भी कोई गुनाह करता है, अल्लाह 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 अल्लाह, मेरा रब फिर उसके साथ अपनी रहमत वाला मुआमला नहीं करता, इल्ला ये कि वो तौबा करे। गिरामी कदर हजरात, इस वास्ते ये जो बुजुर्ग है इनको भी चाहिए आखिरी उम्र में अपनी जिंदगी को बिल्कुल सूफियाना तर्ज पे ले जाएं। आखिरी उम्र में सिर्फ बंदे का जोर जो होता है ना जबान में रह जाता है, हाथ भी ताकत और पाँव भी ताकत, टांगे सीना सब ताकत खत्म हो जाती है, उस वक्त जबान में ताकत रह जाती है। तो ये जबान ये जो दोतरियां पोतरियां गालां कढ़ने वास्ते लगी रहे, ये नूहां दे पिछे लगी रहे, ये गली मोहल्ले वालियां पिछे लगी रहे, बेहतर नहीं जिक्र खुदा में लग जाए? आवाज कमजोरों वाली है। तो ये चूंकि ये पैगाम लाइव भी जाता है, पूरी दुनिया सुनती है, तो इसलिए ओवरऑल पैगाम दे रहा हूं। बुजुर्गों को चाहिए कि फसल जब तैयार हो गई है तो अपनी इस फसल की तैयारी को समझें और इसकी हिफाजत करें और अच्छे तरीके के साथ फसल जिसकी है उसके पास पहुंचा दें। और दूसरी हदीस भी तवज्जो तलब है, सुनाऊं हजरात आपको अगर जाग रहे हैं तो। गिरामी कदर हजरात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, 7 बंदे हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श का साया अता फरमाएगा उस दिन जिस दिन कोई और साया नहीं होगा। कितने बंदे हैं? गिनते चले आइए और उनमें से किसी एक की कैटेगरी में अपने आप को दाखिल फरमा लीजिए। नंबर 1, फरमाया अदल करने वाला बादशाह क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। इस बादशाह से मुराद मुल्क का बादशाह भी है, इस बादशाह सरबराह से मुराद किसी इदारे का सरबराह भी है, इससे मुराद किसी स्कूल का सरबराह भी है, इससे मुराद घर का सरबराह यानी वालिद भी है, इससे मुराद हम खुद भी हैं। तो आप कहेंगे हम किसके सरबराह हैं? हम अपने जिस्म के सरबराह हैं। समझ आ रही है ना? तो हम जितनी हमारी हुकूमत है, जितनी हमारी सल्तनत है, जितनी हमारी सरदारी है, उसके मुताबिक हमसे पूछा जाएगा और हम सबको चाहिए कि उसके मुताबिक हम अपनी जिंदगी को बसर करें। नंबर 1 और नंबर 2, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो बंदा जिसका दिल मस्जिद में लगता है, एक नमाज पढ़ के जाता है, फिर उसका दिल करता है मैं मस्जिद में जाऊं, और जितनी देर मस्जिद में बैठता है उसे सुकून आता है, मजा आता है। फरमाया ये बंदा क़यामत वाले दिन अल्लाह के अर्श के साए में होगा। कितने बंदे हो गए? अब तीसरा बंदा सुनिए। फरमाया वो नौजवान जिसने अपनी जवानी में तौबा की और इताअत और फर्मा बरदारी वाली जवानी गुजारी, जवानी के अंदर उसने अपने रब रसूल को राजी कर लिया। यह तीसरा नौजवान है। बूढ़े होने के बाद और रिटायरमेंट लेने के बाद सारी मस्जिद का रुख करते हैं। मजा ये जब जवान थे ना तब मस्जिद का रुख होता, तब तौबा होती, तब इबादत होती, तो फिर कुछ और ही लुत्फ होना था। ये 3 बंदे हो गए। चौथा बंदा नबी पाक फरमाते हैं वो जो अपने दाएं हाथ से सदका दे बाएं को पता भी ना चले। समझ आ रही है? आज तो यहां सदका देना हो तो अखबारों वाले पहले आते हैं, मीडिया वाले आते हैं, कैमरों वाले आते हैं, चैनलों वाले आते हैं, और फिर चल के हमारा दिल करता है कि हम दें। बैनर लगाए जाते हैं, फलाने चौधरी साहब फलाने ने ऐना कोई दे छड़े है। अल्लाह के बंदे नेकी कर दरिया में डाल,
آج کل نیکی کر میڈیا پہ ڈال، نہیں، نیکی کر دریا میں ڈال۔ اور میں یہاں ایک لگے ہاتھوں بات کر دوں، اور وہ یہ ہے، پھر اس حدیث کا اگلا حصہ مکمل کرتا ہوں۔ یہ جتنے لوگ اپنے نام کے ساتھ چودھری، مار اور جناب علی چٹھا صاحب تے، گوندل صاحب تے، رائی صاحب تے، جٹ صاحب تے، پتہ نہیں کیا صاحب لکھتے ہیں، میے ہننے تو فلانے تو ٹمکانے، خان تو ملک تو ملکانے، جو بھی ہو، اپنے ناموں کے ساتھ اگر لکھتے ہو نا، تو جب فطرانہ دینے کی باری آتی ہے تو پھر 340 روپیہ نہ دیا کرو، حیا کریا کرو، جڈا تیرا نا ہے اوڈا فطرانہ تو دے نا۔ آپ کو پتہ ہے یہ جو فطرانہ ہوتا ہے صرف گندم کا نہیں ہے، گندم کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، کھجور کا بھی ہے، اور کشمش کا بھی ہے۔ جتنی بندے کی حیثیت ہو اس کے مطابق فطرانہ دینا چاہیے۔ ایک بندہ کھوتی ریڑی تے آوندا ہے تے وہ بھی 350 روپیہ فطرانہ دیندا پیا، دوسرا بندہ پراڈو تے آوندا پیا وہ بھی 350 روپیہ دیندا پیا، خیر تے ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق دو۔ ہن چوپ ہی ہو گئے بھی اے کی ہویا ہے بھائی، اپنی حیثیت کے مطابق فطرانہ دو نا۔ یہ فطرانہ کیا ہے؟ 2 حدیث نبی پاک نے فرمایا۔ پہلی حدیث فرمایا تمہارے روزے رکھنے میں جب تم سے عبادتوں میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے نا، یہ فطرانہ تمہاری کمی کوتاہی کو مکمل کر دیتا ہے۔ آپ سوال حل کرتے ہیں نا، کہتے ہیں پیپر کے اندر 8 سوال ہیں، 6 حل کرنا ضروری ہیں، استاد کہنا پتر 7 کر لیں، اگر ایک غلط ہویا تو ادھر نمبر رب جان گے۔ یہ ہے وہ سوال، فطرانہ ہماری کمی کوتاہی۔ دوسری حدیث نبی پاک نے فرمایا یہ جو فطرانہ ہے یہ غریبوں کا کھانا ہے۔ توجہ ہے نا؟ تو فرمایا غریب کو کھانا بھی کھلاؤ اور اپنے روزے کی جو کمیاں رہ گئی ان کو بھی مکمل فرماؤ۔ تو یہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے، کھجور سے، کشمش سے، جو سے، اور ساتھ میں گندم سے۔ سارے گندم والے پاسے آؤندے نے، جو والے پاسے کوئی نہیں آؤندا۔ جو کا 1200 بنتا ہے، اچھا کشمش والے پاسے کوئی نہیں آؤندا، 6000 روپیہ بنتا ہے، اچھا اس پاسے بھی کوئی نہیں آؤندا۔ اگلی گل بھی توجہ طلب ہے، توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ کھجور کے اعتبار سے اگر اجوا کھجور ہو تو یہ تقریباً 14000 روپیہ بنتا ہے۔ آپ ظاہر سی بات ہے جتنا صاحب حیثیت اس کو ویسے فطرانہ دینا چاہیے، لیکن نہیں سبھی۔ تو میں جڈا وڈا نام لکھنا ہے نا، یا جڈا وڈا تینوں اشتہار تے تصویر دا شوق ہوندا ہے، اور روست نہیں گئے۔ گل سن کے پریشان نہ ہویا کرو، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، دل میں رکھو اس بات کو۔ یار ہماری حرکتیں کیا ہیں یار؟ جڈا وڈا نہ ہے کہندا اوڈا وڈا منڈے دا بیاہ کرنا ہے، ہاں اوڈی وڈی میں کوٹھی بنانی، اوڈی وڈی گڈی لینی ہے، تے فطرانہ اوڈا وڈا تیرے پیو نے دینا ہے، اوڈا دے نا فطرانہ۔ میں سادہ بندہ ہوں، کوئی سادہ باتیں مجھے کر لینے دیجئے۔ عزیزان گرامی قدر، اگر ہم اپنی حیثیت کے مطابق خیرات کرنا بھی شروع کر دیں تو اس معاشرے میں کوئی غریب نہیں رہے گا۔ ہم دیتے ہی کوئی نہیں نا۔ بات دور نہ چلی جائے، 4 بندے میں نے گنوائے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 5واں بندہ فرمایا جو کہیں تنہائی میں بیٹھا تھا، اللہ کی یاد آ گئی اور اللہ سے ڈر گیا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، فرمایا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اپنے رب سے رویا کر، ہے بندے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے رویا کر، خوف سے رویا کر۔ قسم خدا کی یہ جو رونا ہے، میرے نبی پاک نے ایک دن خطاب فرمایا، خطبہ دیا، خوف خدا کا موضوع چلا تو مجمع میں سے ایک بندے نے سنا، رونے لگ پڑا۔ میرے نبی نے فرمایا لوگو اگر کوئی بندہ آ جائے جس کے پہاڑوں کے برابر گناہ ہوں، اس کے آنسوؤں کا صدقہ اللہ اس کو معاف فرما دے گا۔ دوسری حدیث شریف میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اما عائشہ کے گھر میں تھے، کہا عائشہ اگر اجازت دے تو آج میں اللہ کی عبادت نہ کر لوں۔ یہاں گھر میں اپنے میاں بیوی کو کیسے رہنا چاہیے میرے نبی نے یہ بھی بتلا دیا ہے۔ بیویوں کے لیے حکم ہے کہ جب وہ نفلی عبادت کرنا چاہیں یا نفلی روزے رکھنے چاہیں تو پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لیا کریں۔ اجازت کے بغیر یہ نفلی عبادات نہیں کر سکتی بیوی، پتہ ہے آپ کو؟ مرد کو بھی چاہیے اخلاقی طور پر پوچھ لے، یہ ایک رشتہ ہی ایسا ہے نا، یہ صرف بیویاں نہیں مردوں بھی کو پوچھ لینا چاہیے۔ تو فرمایا عائشہ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں آج عبادت نہ کر لوں۔ فرمایا حضور مجھے اپنی خواہشات سے بڑھ کر قسم خدا کی آپ کی خواہشات پسند ہیں، یا رسول اللہ آپ کا جیسے جی چاہے آپ کیجئے۔ نبی پاک ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کی، جب آخری تہجد کا وقت آیا نا تو میرے نبی رونے لگ پڑے، اور اتنا روئے آپ کے آنسو نا زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ میرے نبی اتنا روئے، حضرت بلال آگے رونے کی آواز سن کے کہنے لگے میرے آقا آپ کے صدقے میں تو اللہ تعالیٰ آپ کی امت کے گناہ معاف کرے گا، حضور آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے نبی نے جو جواب دیا سننے والا ہے، فرمایا اے بلال یہ وہ آنسو ہیں جن کے سوا جہنم کی آگ کو کوئی نہیں بجھا سکتا ہے۔
میرے عزیز میرے بھائی، اس لیے اپنے آنکھوں سے کبھی خوف خدا کے آنسو نکال۔ حدیث شریف میں یہاں تک ہے، فرمایا جو اللہ کے خوف سے رو پڑا اور اس کی آنکھ سے مکھی کے سر کے برابر، مکھی پہلو کی ڈیک ہوندی ہے، اس کے بھی 2 ٹکڑے کیے جائیں، سر والا حصہ چھوٹا ہوتا ہے، فرمایا اگر اتنا مکھی کے سر کے برابر آنسو نکل آئے، کئیوں کو رونا نہیں نہ آتا بیٹے، اگر تھوڑا سا آنسو بھی نکل آئے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتا ہے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ اور ادھر آئیے آپ کو ایک حدیث سناؤں، اور بڑے لطف والی حدیث ہے، سنا دوں اگر آپ جاگ رہے ہیں تو توجہ میری طرف فرمائے۔ نبی پاک نے فرمایا جب کوئی اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے اور اس کے جسم پر ایک جھرجھری تاری ہوتی، اے تسی نے چنچنی آئی، چنچنی آتی ہے نا بندے کی طبیعت، ایک کپ کپی وائبریشن کی تاری ہوتی ہے، فرمایا جب یہ بندے پر تاری ہوتی ہے اللہ کے خوف سے، پتہ ہے اس بندے کے گناہ کیسے جھڑتے ہیں؟ جیسے خزاں کے موسم کے اندر ہوا چلے تو درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، ویسے اس بندے کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اپنے رب کا خوف اپنے دل میں، یہ 5واں بندہ تھا، فرمایا جو اللہ، جس کو اللہ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ 6واں بندہ فرمایا وہ ہے جو کسی سے بھی محبت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور کسی سے نفرت کرے تو اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ہماری محبت اور دشمنی کا معیار اللہ رسول کی رضا ہونی چاہیے، ہماری محبت کا معیار ہماری خواہشات نفس نہیں ہونے چاہیے۔ فرمایا یہ بندہ جو اللہ رسول کے لیے محبت کرے گا، فرمایا اس کو اللہ قیامت والے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور 7واں بندہ، یہ نوجوان حضرات توجہ فرمائے، فتنوں کا دور ہے اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نوجوان یا وہ مرد جس کو کسی عورت نے کہا کہ میرے ساتھ بدکاری کر، منہ کالا کر، اور اس نے کہہ دیا میں نہیں کر سکتا چونکہ میں اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اتنی بات پر اللہ اس کو قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ گرامی قدر حضرات، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنا جائزہ بھی لیں۔ یہ 7 بندوں کی کیٹیگریاں میں نے گنوائی ہیں، ان میں سے کسی ایک کیٹیگری میں لے آئیے۔ ان میں سب سے آسان وہ مجھے جو لگتی ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک ہے مسجد سے یاری لگا لو، اور دوسرا اللہ کے خوف سے رو لیا کرو۔ یہ سب سے آسان کیٹیگریاں ہیں۔ اور اس کے بعد مال و دولت ہو تو چھپ کر دیں، سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ اور اس کے بعد باقی جتنی چیزیں ہیں ان پر بھی عمل ہو جائے تو سبحان اللہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کے ساتھ بندے کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایسی جو محافل کرنے کا مقصد ہوتا ہے وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری اصلاح ہو جائے، ہم اپنا وقت اور اپنا کام چھوڑ کے آئے، ہمیں کچھ مل جائے۔ کتنا ٹائم رہتا ہے فاروق بھائی؟ 6 منٹ، ختم کر لیں بات؟ جی میں آخری بات آپ کی خدمت میں، اس کے بعد چونکہ دعا بھی ہوگی، پھر وقت افطار بھی قریب ہے۔ آخری بات توجہ ہو تو سناؤں آپ حضرات کو، محبت سے سبحان اللہ فرمائیے۔ بڑا خاص پیغام ہے اور دل میں رکھیے گا سارے احباب۔ ہم بسا اوقات نا ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، یار میں اللہ سے جو مانگتا ہوں مجھے نا ملتا نہیں ہے، بسا اوقات بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ صوفیاء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں نا اپنے لیے، وہ ہم لوگوں کو دے نہیں رہے ہوتے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے رب سے مانگ رہے ہیں یا اللہ مجھے صحت دے دے، ہم تو صحت اپنے لیے مانگ رہے ہیں لیکن میری وجہ سے کتنے بیمار ہیں یہ نہیں مجھے پتا۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں صحت اور سکون بخشوں لوگوں کو۔ اب یہ اس سے بھی اگلی بات اور بڑی توجہ طلب بات ہے۔ مثال کے طور پر ہم اپنے رب سے تمنا کرتے ہیں یا اللہ میرے گناہوں پر پردہ ڈال دے۔ ہم کہتے ہیں نا جی بھائی اللہ سے تو ہم یہ دعا کر رہے ہیں لیکن ہم لوگوں کے گناہوں پر پردہ نہیں ڈالتے۔ جب تک ہم سارے گلی محلے کو بتا نہ لے تو ہمیں سکون نہیں آتا۔ اللہ سے مانگ رہے ہو اور لوگوں کو کچھ اور دے رہے ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ میرے عزیز میرے بھائی، یا اللہ مجھے گھر عطا کر دے۔ بھائی تجھے تو گھر مل جائے، تو نے کتنوں کے گھر اجاڑے۔ یا اللہ مجھے گھر کا سکون دے دے، تیری وجہ سے کتنے گھروں کا سکون برباد ہوا ہے۔ اب سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یا اللہ مجھے مال و دولت دے دے۔ ٹھیک ہے تجھے تو مال و دولت دیں گے، تو نے لوگوں کا کتنا مال و دولت دینا ہے وہ تو دیتا نہیں، حالات ٹھیک نہیں، اگلے مہینے آ جائیں۔ اب سمجھ رہے؟ ہم جو اللہ سے مانگ رہے ہیں نا اپنے لیے، وہ ملے گا تب جب ہم آگے دیں گے۔ دیکھو نا ٹینکی چ پانی فل ہوئے، توجہ ہے نا جی، تو اتو تو موٹر ہور چلائیں تو انہیں ڈول کے سارے نے باہر ہی جانا ہے نا۔
اگر وہ ٹوٹیوں میں جائے، محلے والے سارے پینے والے پی جائیں، مکے اتوں ہور پھر نکلے اتوں ہور پھر نکلے، ایک تو تازہ آئے گا، دعا موج لگی رہے گی. یہی بات ہے. اگر چاہیے نا اللہ کچھ دے تو جو تیرے پاس ہے وہ آگے دے دیا کر، اللہ تمہیں اور عطا فرما دے گا. اصل یہ مطلب ہے. ہم ادھر نہیں آتے ہر شے قابو کر کے ڈپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ بڑی خاص بات تھی. میں نے کہا آخر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہو سکتا ہے کوئی ایک بندہ بھی اس کو یاد رکھ لے. تو اس ماہ سیام، ماہ رمضان میں تلاوت کلام، اللہ کی رحمت کو حاصل کیجئے، دعائیں کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، اور ساتھ میں جتنے بزرگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی بزرگی کا لحاظ کریں. اللہ تم سے حیا کرتا ہے تو تم بھی اللہ سے حیا کرو. اور پھر ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کا احترام کریں، بڑوں کا ادب کریں، قرآن کی تلاوت کریں. رمضان شریف آخری لمحات داخل ہو چکے ہیں، 1-2 راتیں اور ہمیں میسر آئیں گی. اس میں تھوڑی محنت کر لو، اللہ سے دعا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے صدقے میں بھی ہمارے اوپر فضل و کرم فرما. ہاں بالکل ٹھیک ہے. اور جو فطرانہ دینا چاہیں، یقینی بات ہے آپ غربا، مساکین سب کو دے سکتے ہیں. اور اگر دعوت، اچھا یہ ہمارے ناظم صاحب ہیں اس ادارے کے، اچھا ماشاءاللہ. تو یہاں جتنے اہل محلہ بیٹھے ہیں نا، یہ ہمارے ناظم صاحب، ان کی زیارت فرما لیں آپ. تو اپنا فطرانہ اگر دینا چاہیں تو آپ دعوت اسلامی کو جمع کروا دیں. دعوت اسلامی آپ کی محبت سے چل رہی ہے اور آپ کے پیار کی وجہ سے چل رہی ہے. یہ بڑا مہنگائی کا دور ہے، آپ جتنا تعاون کریں گے اتنی برکت ہوگی. تو آپ ضرور ان سے تعاون فرمائیے گا. اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. ہمارے بھائی محمد نعیم کھوکھر صاحب اور بھائی محمد نوید کھوکھر صاحب، اچھا یہ انہوں نے ایصال ثواب کے لیے آج افطار کا اہتمام کیا ہے. اور کون ہے؟ ہمارے بھائی محمد عرفان صاحب، ان کی والدہ مائدہ کی ایصال ثواب کے لیے بھی ہم دعا کریں گے. اور جتنے حضرات یہاں تشریف فرما ہیں ہم ان سب کے لیے دعا کریں گے. اچھا بھی پیارے بچوں میری طرف دیکھیے گا. آپ نے نا بیٹے شور نہیں کرنا. یہ احباب آ رہے ہیں، یہ آپ کو یہاں پہنچا دیں گے. اتنی دیر ہم دعا کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر یہ آپ تک پہنچا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرے پاک پروردگار، ہم نے جو درس و بیان سنا یاد رکھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار، رمضان مبارک کی اس مبارک ساعتوں کا صدقہ ہماری حتمی بخشش و مغفرت فرما. ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمیں معافی عطا فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کی بخشش و مغفرت فرما. اے پاک پروردگار، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. قرض داروں کے قرضے دور فرما. پریشان حالوں کو خوشیاں عطا فرما. رزق حلال سب کو وسیع عطا فرما. اپنی ذات کے علاوہ کسی کی محتاجی نہ عطا فرما. اے میرے اللہ، ہم سب کو صحابہ اور اہل بیت اولیاء کاملین سمیت نبی پاک کی سچی محبت عطا فرما. اے میرے اللہ، بے ادب لوگوں سے ہمیں دور فرما. ہمارے بھائی نعیم صاحب، نوید صاحب، بھائی سہیل صاحب، ان کے والدین اور جن جن احباب کے لیے آج کا یہ اہتمام ہے، ان مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. جتنے ہمارے دوست احباب یا بیٹھے ہیں، جن جن کے والدین فوت ہو گئے، ان سب کی روحوں کو بھی اس محفل کا ثواب بیت قبول فرما. ان کی حتمی بخشش و مغفرت فرما. اے میرے پاک پروردگار، آج کی اس نشست میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، تمام کی نیک دلی جائز تمنائیں، خواہشاتیں، مرادیں پوری فرما. اے میرے اللہ، افطار کے لیے جن لوگوں نے اہتمام کیا ہے، ان کے رزق حلال میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما. اے میرے اللہ، ہم سب کا روزہ رکھنا قبول فرما. اے میرے اللہ، اپنی رضا کے لیے ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی سچی اور سچی محبت عطا فرما. خلاق عالم، عین افطار کا وقت ہے، تو گناہ گاروں کو معاف فرماتا ہے. ہم سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں، تم سے بڑا کریم کوئی نہیں. اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اللہ ہمیں معافی عطا فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرما. فلسطین کے مسلمانوں پر رحمت کی نگاہ فرما. جامع مسجد رمضان، اس کے ساتھ تعاون کرنے والے، کمیٹی والے، جتنے لوگ ہیں، سب کی خیر فرما، سب پر رحمت کی نگاہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ابھی